الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے شہروں میں علاقوں میں جو ان کے افسر اور گورنر تھے ان کے نام خطوط لکھے ہیں، وہ خطوط چھپے ہوئے ہیں. اس کا نام ہے حضرت عمر کے سرکاری خطوط. اس نام سے وہ کتاب ہے، سرکاری خطوط. تو اس خطوط میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے، ان گورنروں کو، حاکموں کو، کہ میرے نزدیک سب سے اونچی چیز وہ ہے وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز، وقت کی نماز، یہ میرے نزدیک سب سے اونچی چیز ہے. جو اس میں سست ہوگا وہ دین کے باقی کاموں میں اور بھی سست ہوگا. ہاں، کہ وہ نماز میں سست ہے تو صرف وہ نماز کا سست نہیں ہوگا بلکہ دین کے باقی کاموں میں بھی وہ پیچھے ہوگا. یہ لکھا. اور جو اس میں پابند ہے وہ دین کے اور کاموں میں بھی پابند ہوگا. یہ ان سرکاری خطوط میں ایک خط یہ بھی ہے. تو یہ پوری امت کو ایک نصیحت ہے کہ اپنی زندگی پر اثر ڈالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ایمان کے بعد نماز ہے، کہ وہ پوری زندگی پر اثر ڈالے گی. چلیے، نماز برائیوں سے روکتی ہے تو برائیوں کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے بنسبت بھلائیوں کے. جی ہاں، تو نماز اس کو روکتی ہے. اس لیے وہ اپنی نمازوں کو بنانے کی ضرورت ہے. ہاں، کہ اپنی نمازوں کو بنائیں. اور بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں ہماری صحیح ہو. ہاں، صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو. ایک تو عادت کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے تو عادت ٹھیک ہے، لیکن عادت کو عبادت بنانا ہے. کہ عادت میں جب اہتمام ہوگا سنتوں کا، طریقوں کا، وقتوں کا، تو وہ عادت نہیں رہے گی بلکہ وہ عبادت بنے. عادت تو اچھی چیز ہے کہ کسی نیک کام کی آدمی کو عادت ہو جائے، لیکن اس میں ترقی کرنی ہے. ہاں، اخلاص کے لحاظ سے، اتباع کے لحاظ سے، اسے کرنے میں اپنے آپ کو اخلاص والا بناوے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس میں شامل کرے کہ وہ عمل، وہ نماز سنت کے مطابق ہو جائے. ہاں، اصل چیز یہی ہے کہ زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا ہے کہ آپ نے یہاں کیا کیا ہے، یہاں کیا کیا ہے، یہاں کیا کیا ہے. جتنی زندگی کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہوگا تو سنتوں میں ہدایت ہے. سنتوں میں ہدایت ہے. ابن مسعود اپنے لوگوں سے کہتے تھے، مشہور حدیث ہے ان کی، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہتا ہو تو وہ نمازوں کو باجماعت ادا کرے. کیوں کہ نمازوں کو باجماعت ادا کرنا یہ نبی کی سنت ہے. ہاں،
امت کو آپ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ نمازوں کو با جماعت ادا کرو. اگر تم اس سنت کو چھوڑ دو گے اور جماعت کا اہتمام نہیں ہوگا تو فرمایا پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں، یہ ابن مسعود کی مستقل نصیحت ہے کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے. اس لیے ایک تو اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا. ہاں، کہ ہم نماز کے پابند ہو جانے، ہم نماز کو نہ پابند کریں، اپنے آپ کو پابند کریں. یہی بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نماز کا پابند کرتے ہیں. سعید ابن مسیب مشہور تابعی ہیں، بڑے تابعین میں سے ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں، قریشی ہیں. وہ فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ گیا. ایک دو دن کی بات نہیں ہے. ہاں، ایک تہائی زندگی، کیونکہ عام طور پر زندگیاں 60 سال کی ہوتی ہے اس امت کی، 60-70. جی ہاں، 20 سال ایسے ہو گئے کہ 20 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا میں اذان سے پہلے مسجد میں گیا. یہ ان کے واقعات ہیں نماز کی پابندی کے بارے میں. ذوق شوق سے نمازیں پڑھتے تھے. ہاں، ذوق شوق سے. اس میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھی اثر تھا. وہاں سے ملتا تھا پاور، صحبت، طاقت ملتی تھی، وہ تو ان کا حصہ تھا. لیکن پھر بھی آدمی کو اس بارے میں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نماز کا پابند کرے، نماز کو پابند نہ کرے. نماز کے پابند کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کے لیے اہتمام کرے. ہاں، جیسے شادیوں کے اہتمام ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی کیس ہو گیا کورٹ کا تو اس کا اہتمام ہوتا ہے، آج تاریخ ہے. جی ہاں، اس کی فکر رہتی ہے. جی ہاں، تو حکم اس لیے حضرت عمر اپنے گورنر کو یہ لکھتے تھے کہ میرے نزدیک سب زیادہ اہم چیز کہ وہ نماز ہے. دوسری چیز جو دین میں قوت دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. نماز اور ذکر یہ سب سے آسان ہے اور سب سے زیادہ مؤثر ہے. جی ہاں، سب سے زیادہ مؤثر. ایک نماز اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر. یوں تو ہر نیک عمل کو اللہ کا ذکر کہا جاتا ہے. جو بھی نیک عمل ہو وہ ذکر کے دائرے میں ہی ہے. لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار ہم کو دیے ہیں، ذکر کرنے کے کلمات سکھائے ہیں. ہاں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کلمات کی بڑی فضیلت ہے، ان کلمات کی بڑی فضیلت ہے. اس کی پابندی کی بڑی تاثیر ہے. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ یہ 3 تسبیحات تم 3 سال تک پڑھو گے تو جیسا مجھ کو دیکھو ویسے ہو جاؤ گے. مجھ کو کیسا دیکھتے ہو کہ ایسے ہو جاؤ گے. کیونکہ ان کلمات میں تاثیر ہے. تو ایک تو اللہ تعالی کا ذکر کا اپنے آپ کو عادی بناویں. اگر ذکر کا عادی نہیں بنے گا تو شیطان کے حملے کا خطرہ ہے. ہاں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. یہ کہا کہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ کوتاہی کرے گا تو پھر شیطان ساتھ ہو جائے گا. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کا ایک قلعہ ہے.
جی ہاں، پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ قلعے بناتے تھے کیونکہ زمینی جنگیں ہوتی تھی، تو پھر دشمن اندر آ نہیں سکتا تھا قلعے کے اندر. جی ہاں، تو اس لیے اس کی مثال بھی ہے. تو اس لیے جو ذکر مسنون ہے، ذکر مسنون کا ایک تو یہ 3 تسبیحات ہے. ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا. مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے کہ تسبیح فاطمہ کے عادی بنو گے تو تمام کام آسان ہو جائیں گے. کیا اس کی برکت ہے تسبیح فاطمہ کی؟ کہ اگر اس کو پڑھو گے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، مشکل ہے؟ مشکل ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فاطمہ کو تسبیح فاطمہ سکھائی، ان کو سکھائی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت سے لے کر کے موت تک کبھی یہ تسبیح فوتی نہیں ہوئی. کبھی چپ گیا ہو نا تو کسی سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، کرتے ہیں لوگ کوشچن. ہاں، تو کہ فلاں میدان جنگ میں آپ تھے، صفین کی جنگ میں، اور زبردست جنگ تھی آپ کے مقابلے میں، تو اس لڑائی میں کیا کیا تھا؟ آپ رات دن مشغول تھے. فرمایا صفین کی جنگ میں بھی تسبیح فاطمہ پڑھی تھی. ٹھیک ہے کہ صفین کی جنگ میں میں نے تسبیح فاطمہ پڑھی تھی. یہ مثال اس لیے ہے کہ آدمی ہمت کرے. کیا کرے؟ ہمت کرے. ہمت کس کو کہتے ہیں؟ سلام ماننے کو. سلام ماننے کو ہمت نہیں کہتے. ہمت عربی کا لفظ ہے اما یہم، اس کے معنی پکا ارادہ کرنا. کیا کرنا؟ پکا ارادہ کرنا کہ یہ تو کرنا ہی ہے. اس کو ہمت کہتے ہیں، پکے ارادے کو. ارادہ پکا رکھے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ یہ تسبیحات جو ہیں وہ ہماری کبھی فوتی نہیں. آسان، ایسی آسان چیز ہے. آیت الکرسی، آیت الکرسی، آیت الکرسی جانتے ہیں نا؟ ہاں، بہت سے لوگ نہیں جانتے بیچارے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. یہ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. کہ جو نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے گا کہ مرا کہ جنت میں گیا. سمجھ نہیں لگا؟ تو اس لیے قرآن شریف سیکھیں، قرآن شریف پڑھیں. قرآن شریف کی آیتوں اور صورتوں کی الگ الگ تاثیریں ہیں. یہ تو سب اللہ کا کلام، لیکن الگ الگ تاثیریں ہیں. تو آیت الکرسی کی یہ تاثیر بتائی. فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے. کہ کیا ہوگا کہ مرتے ہی جنت میں جائے گا. پڑھیں گے؟ ہاں، جس کو یاد نہ ہو وہ یاد کرے. دوسرے دنیا کے تمام کاموں کو سیکھتے ہیں، جو فضول ہیں اس کو بھی سیکھتے ہیں. ہاں، غیر ضروری کاموں کو سیکھتے ہیں. خیر تو اس کی مرضی ہے، لیکن ہم دعوت دیتے ہیں اور کہ بھائی جو چیزیں ضروری ہے اس کو تو سیکھو. کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے.
یہ بڑی صورت ہے قرآن پاک میں. قرآن پاک میں یہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ بڑی بڑی آیت قرار دی گئی ہے شیطان سے روکنے کے لیے بھی یہاں. تو نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا، فرض نمازوں کے بعد، کہ جو اس کا عادی بنے گا، اس کا پابند بنے گا، کہ وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا. سونے سے پہلے اس کو پڑھے تو شیطان سے حفاظت ہوگی. سفر میں پڑھے تو سفر میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں فضائل کی. قرآن کریم اللہ نے دیا ہے، اس کی آیتیں ہیں. اس لیے قرآن شریف کو سیکھنا، پڑھنا اور ان کی آیات سے فائدہ اٹھانا یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب، یہ دو بڑے احسان ہیں. اور بھی ہیں لیکن اس کو ذکر کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو رسول بھیجا، پھر رسول کو یہ کتاب دی اور رسول ان کو یہ کتاب سکھاوے. تو یہ آسان چیزیں ہیں. نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں، آیت الکرسی ہے. ایسے ہی نوافل ہیں. فرائض تو ادا کریں گے، نوافل ادا کرو. اگر کسی کے ذمے نمازیں باقی ہیں، پچھلی جاہلیت کے زمانے میں نہیں پڑھی ہے، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ نوافل تو بعد میں پڑھے، اپنی چھٹی ہوئی نمازیں قضا پڑھے، کیونکہ اس کا حساب ہوگا. کوئی نفل نہیں پڑھے گا تو اس کا حساب نہیں ہوگا کہ تم نے نفل کو نہیں پڑھی. لیکن جو نمازیں باقی ہیں تو وہ اس کی قضا پڑھے، کیوں کہ اس کا حساب ہوگا. اللہ کے دربار میں اس حال میں جائے کہ اس کے فریضے کو ادا کر کے آیا ہے. اولاً تو نمازیں قضا ہونی نہیں چاہیے. نمازیں قضا ہونی نہیں چاہیے. اس کا اہتمام ہو کہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو. اور اس کا طریقہ بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ جو آدمی یہ ارادہ کرے کہ میری تکبیر اولا فوت نہ ہو، یعنی امام جب کہے اللہ اکبر تو یہ موجود ہو اور امام کی تکبیر کے ساتھ اپنی تکبیر کہے، اس کو تکبیر اولا کہتے ہیں. تو جو آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ میری تکبیر اولا فوت نہ ہو، چاہے کچھ ہو، تو کبھی تکبیر اولا تو فوت ہو جائے گی مگر جماعت فوت کبھی نہیں ہوگی. اس کی جماعت فوت نہیں ہوگی کیونکہ وہ تکبیر اولا کا اہتمام کرنے والا ہے. تو جب اوپر کا اہتمام کریں گے تو نیچے کی چیز قابو میں آتی. ایسے جو آدمی یہ اہتمام کرے کہ مجھے انتظار نماز کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو کبھی انتظار فوت ہو جائے گا لیکن اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی. جی ہاں، انتظار کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو ہو سکتا ہے کبھی انتظار آگے پیچھے ہو جائے لیکن تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی. اور جو تکبیر اولا کا اہتمام کرے گا تو ہو سکتا ہے تکبیر اولا فوت ہو، جماعت فوت نہیں ہوگی، اس کو جماعت مل جائے گی. یہ بزرگوں نے بتایا طریقہ کہ اوپر کی نیت کرو تو نیچے قابو میں آ گئے. اور یہ سب اس لیے ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی آخرت بنانی ہے. یہ سب خلاصہ یہی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ اللہ نے ہم کو دعوت دی ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، جو کچھ دیا ہے، مال متا، اس سے تو اپنی آخرت بنا لو. ہم اپنی جہالت کی وجہ سے آخرت کو کھوتے ہیں. اس کے بنانے کی دعوت دی ہے اور ہم اس کو کھو رہے ہیں. دنیا کے نفع کو دیکھ کر، دنیا کی حاجتوں راحتوں کو دیکھ کر. اس لیے اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لو.
تو وہ سمجھدار ہے کہ فانی سے باقی بنا لیا. دنیا تو فانی ہے لیکن فانی کو فانی سے ایک باقی رہنے والی چیز بنائی. یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہے کہ اس طرح اپنے آپ کو پابند کرنے کی وجہ سے دین کا آدمی پابند ہو جائے گا. دین کے بارے میں دو چیزیں ہیں، ایک دین پر استقامت اور پابندی، دوسرا اپنے دین کی نصرت اور مدد. اس کا ہر مسلمان ذمہ دار ہے کہ اپنے دین کا اپنے آپ کو پابند کرے، صحیح طریقے سے دین سیکھے اور سیکھ کر اپنے آپ کو پابند کرے. سنتوں کا، نفرتوں کا، فرائضوں کا، حرام سے بچنے کا، پابندی میں یہ سب چیزیں ہیں. پابندی میں یہ سب چیزیں. تو ایک تو اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرے، اس کو استقامت کہتے ہیں. اس کا حکم ہے نبی کو بھی، اس کا حکم ہے امت کو بھی کہ دین کے پابند بنو. فاستقم کما امرت ومن تاب معك اي ومن آمن معك. اے نبی آپ اپنے دین کے پابند رہو، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں یہ بھی اپنے دین کے پابند رہے. تو پابندی کا حکم نبی پر آیا ہے اور پابندی کا حکم ہم امت پر بھی آیا ہے. سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ دین فوت نہ ہو. تو نبی کو پہلے حکم دیا کیونکہ لوگ نبی کا اتباع کریں گے. اس لیے میرے دوستو ایک بڑی نعمت ہے کہ اپنے آپ کو دین سیکھ کر کے دینی کاموں کا پابند کرو. نمازیں پوری ادا ہو جائے، کوئی نماز مرتے وقت باقی نہ ہو. ہاں جی ہاں، اپنے ذمے یہی طریقہ رہا ہے. اور جو باقی ہے تو بعض لوگ اپنی نماز کا فدیہ کا وصیت کر کے مر جاتے کہ 2-3 نمازیں رہ گئی ہے، اس کا فدیہ دیتا. ہاں، تو اپنے اوپر کوئی نماز باقی نہ رہے. اس طرح اپنے اوپر زکوٰۃ باقی نہ رہے. جی ہاں، نماز کو تو سب دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کو کوئی نہیں دیکھتا یہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور کتنی ادا کرتا ہے. اس لیے آج مسلمانوں میں زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوتی. کہ پائی کی زکوٰۃ ہے. جس طرح ایک رکعت ادا کرتے ہیں. ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہو؟ ظہر کی کتنی پڑھتے ہیں؟ 4 پڑھتے ہیں فرض. میں فرضوں کی بات کر رہا ہوں. اس میں ایک رکعت کی بھی کمی نہیں ہوگی. ایسے ہی زکوٰۃ تو اس میں ایک پائی کی بھی کمی نہیں ہوگی. ہاں، جسے یہ فرض ہے وہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی پوری. مال جمع کرتے ہیں، مال کماتے ہیں اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ غریب کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے. اللہ نے کہا ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق غریب کو دے دو. حق غریب کا نہیں ہے. ہاں، کیونکہ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہوتا، عبادت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے. تو زکوٰۃ عبادت ہے، اس میں غریب کا کیا ہوگا؟ بلکہ یہ اللہ کا حق ہے. اس لیے اپنے مالوں پر نظر ڈالو. ہاں، مالدار اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت مالدار کہے. لوگ مالدار کہیں وہ نہیں. جس کو شریعت مالدار کہے وہ مالدار ہے. کہ کتنے مال سے شریعت مالدار کہتی ہے؟ جیسے مسافر کون کہ جس کو شریعت مسافر کہے تو وہ 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھے گا. یہ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس کی شریعت جس کو مسافر کہے وہ قصر کرے، ہر سفر کرنے والا نہیں. ایسے شریعت جس کو مالدار کہے وہ مالدار ہے. پھر اس پر ساتھ ہی مالداری والے حکم آئیں گے، زکوٰۃ کے، فطرے کے، قربانیوں کے، سب. اس لیے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ کتنے مال پر فرائض آتے ہیں. پھر اپنے فرائض کو ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے ادا کرنے کی دعوت دیتے تھے. ہاں، یہ نہیں کہ خالی حضور نکلنے کی دعوت دیتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ فرائض کی دعوت دیتے تھے. حیات الصحابہ دیکھو، فرائض ادا کرو. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے،
یہ فرائض عبادت کے کہلاتے ہیں. تو یہ تو ادا کرنے ہی کرنے طاقت ہے تو اس لیے اپنی زکوٰۃ کا حساب بھی رکھو. ہاں 12 مہینے کے بعد ایک مرتبہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ہر مسلمان اپنے دیکھے اور اپنی زکوٰۃ ادا کرے. ہاں نہیں تو اس کا بڑا عذاب ہے. زکوٰۃ روکی ہے تو یہ بڑا عذاب ہے. غرض یہ کہ یہ ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان کے بعد یہ سب ضروری ہے اور یہی اصل دین ہے. پھر اس کے بعد میں نوافل. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواشينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت